السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج بات کریں گے انسان کی ازدواجی زندگی کے متعلق، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ڈیورس کی شرح بڑھتی ہے اور گھروں میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ جو میں نے آبزرویشن کی ہے، اپنے دوستوں سے بیٹھ کے کنسلٹیشن کی ہے، تو اس میں جو ہم نے آبزرو کیا ہے نا، وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم جو میرڈ لوگ ہوتے ہیں نا، ہم اپنی بیگم سے، اپنی وائف سے انڈرسٹینڈنگ اس حد تک نہیں رکھتے جس حد تک اس کے رشتے کے مطابق ہمیں ان سے انڈرسٹینڈنگ رکھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ باتیں چھوٹی ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جاتی ہیں، ایون کہ وہ یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا، ان کا سلوشن نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر باتیں ڈیورس تک چلی جاتی ہیں۔ تو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہم کپڑوں کا فار ایگزامپل کوئی سوٹ اسٹچ کروانا ہے تو ہم اچھا درزی ڈھونڈتے ہیں کہ میرے کپڑے اچھے سل جائیں۔ گاڑی ٹھیک کروانی ہے تو کوئی اچھا مکینک ڈھونڈتے ہیں کہ میری گاڑی کو اچھی طرح سے ٹھیک کرے تاکہ میری گاڑی دیر تک چلے۔ کپڑوں کا سوٹ اچھی طرح سے اسٹیچنگ کرواتے ہیں تاکہ دیر پا سلائی اس کی چلے اور یہ اچھا لگے مجھے پہنا ہوا، اور پتہ چلے کہ چودھری صاحب نے سوٹ پہنا ہوا ہے۔ تو اسی طرح شوز کسی سے پالش کرواتے ہیں تو وہ اچھا موچی ڈھونڈیں گے۔ کوئی بھی چیز اپنی زندگی کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے خریدنی ہے تو اس کے لیے آپ اچھے کسی انسان کا انتخاب کرتے ہیں۔ سو آپ ایک کچھ دنوں کے لیے خریدنے والی چیز کے لیے تو آپ ایسے کرتے ہیں کہ اچھا انسان ڈھونڈتے ہیں، اچھا اس کے چھوپے کا جو ہوتا ہے وہ مکینک اس کو ڈھونڈتے ہیں، درزی اچھا ڈھونڈتے ہیں، موچی اچھا ڈھونڈتے ہیں، نائی اچھا ڈھونڈتے ہیں۔ تو پھر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی نسل کو لے کے جس نے آگے چلنا ہے، آپ کا نام ساری زندگی، آپ کے مرنے کے بعد جو آپ کی اولاد ہے پھر بھی آپ کا نام چلنا ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو اچھے اور برے کا آپ اس میں کوئی تمیز ہی نہیں رکھتے، جو منہ میں آیا وہ بول دیا، جو جی کیا وہ کہتے رہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری جو اولاد ہے، آپ کی اولاد کو بنانے والا، آپ کی اولاد کا جو آپ کا فیوچر میکر ہے، آپ کی اولاد کا جو کچھ بھی آپ کی نسل کو آگے لے کے جس نے چلنا ہے، وہ میرے بھائی آپ کی وائف ہے۔ تو آپ نے اس کی جو تربیت ہے، اس کا جو رہن سہن ہے، اس کا جو کھانا پینا ہے، یعنی کہ اس کا جو حدود تربیہ ہے، آپ نے اس کو ایسے تیار کرنا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی آنے والی جو نسل ہے، آپ کی جو اولاد ہے، تاکہ اس کی تربیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جو باتیں آپ اپنی بیگم سے کرتے ہیں، جو اس کے ذہن نشین ہو جاتی ہیں، جن چیزوں کی وہ عادی ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سبھی کی سبھی آپ کی جو آنے والی جنریشن ہے، آپ کی جو اولاد ہے، وہ اس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ وہ آپ کی بیگم کو، آپ کی جو اولاد ہے اس کی وہ ماں ہوتی ہے، اس کو وہ کاپی کرتی ہے آپ کی اولاد۔ نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دے دیں، میں آپ کو اچھی نسل دوں گا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا۔ ہمارے المیہ یہ ہے، ہم عورت کو سمجھتے ہیں، اپنی بیگم کو سمجھتے ہیں کہ جیسے میرا زرخرید غلام ہے، یا میرے پھر یہ پاؤں کی جوتی ہے، میں چاہوں تو اس کو اتار دوں، چاہوں تو اس کو پہن لوں۔ ایسے ایسے بےہودہ لوگ، ایسی ایسی بےہودہ باتیں میں سنتا ہوں تو سوچتا رہتا ہوں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا توقعات کر سکتے ہیں اپنی بیگم سے۔ جی اس نے کہا کہ میں اپنی بیگم کی عزت کرتا ہوں تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ رن مرید ہے۔ میں اپنی بیگم کو وہ چیز خرید کے دیتا ہوں تو میرے گھر والے کہتے ہیں رن مرید ہے۔ میرے بھائی، دنیا کو آپ خوش کر سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو آپ خوش کر سکتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں، انسان کو جب نفسیاتی مریض بناتے ہیں نا،
میرا کسی کا رشتہ بگاڑنے کا مقصد نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کی اصلاح کی جائے۔ اگر کوئی نہیں جانتا، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کی اصلاح کریں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو اس کی اصلاح کر دیں۔ آپ کو جو چیز نفسیاتی مریض بناتی ہے نا، وہ جو آپ کے سگے بہن اور بھائی ہوتے ہیں، یا آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ کی بیگم ہوتی ہے، آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، یہ لوگ آپ کو نفسیاتی مریض بناتے ہیں۔ آپ تجزیہ کر لیں، آپ دیکھ لیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور مجھے کسی کے بارے میں آپ سوچیں گے نہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے۔ اگر ان لوگوں کی آپ نے تربیت اچھے طریقے سے نہیں کی، ان لوگوں کو آپ نے ڈیل نہیں کیا، ان لوگوں کو آپ نے سمجھایا نہیں، تو یہ لوگ آپ کو نفسیاتی مریض بنا دیں گے۔ سو آپ نے اپنی بیگم کو اگر ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کو ایسے آپ نے تربیت اس کو دینی ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال ایسے رکھنا ہے۔ میں یہ کہتا رہتا ہوں دوستوں کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہو وہ شہزادہ ہو، تو شہزادے جو ہوتے ہیں وہ گداگروں کے گھر میں، مانگنے والوں کے گھروں میں پیدا نہیں ہوتے۔ شہزادہ جب بھی پیدا ہوتا ہے وہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ اپنے ماں باپ کا شہزادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں صفات جو ہیں وہ شہزادوں والی ہوں، تو آپ کو آٹومیٹکلی اپنی بیگم کو ملکہ بنا کے رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں جو بیٹی پیدا ہو وہ میری رانی ہو، وہ میری شہزادی ہو، تو میرے بھائی آپ کو آٹومیٹکلی اپنی بیگم کو ملکہ بنا کے رکھنا پڑے گا۔ ملکہ کے گھر میں شہزادیاں اور شہزادے پیدا ہوتے ہیں، خاک روب کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے، جوتا پالش کرنے والی کے گھر میں پیدا نہیں ہوں گے، ناچنے گانے والی کے گھر میں شہزادے پیدا نہیں ہوں گے۔ شہزادے پیدا ہوتے ہیں جو صفات بادشاہوں والی رکھے گا۔ خود شہنشاہ بناؤ گے تو اس کے گھر میں بادشاہ پیدا ہوں گے، بادشاہ ملکہ بناؤ گے اس کو تو پھر اس کے گھر میں شہزادے اور شہزادیاں پیدا ہوں گے۔ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اسلام کو اٹھا کے دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ عورت کو عزت کتنی دی ہے۔ قبل از اسلام جو تھا، اس عورت کی کیا عزت تھی، لڑکیوں کی، ان کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دبا دیتے تھے مارے، لیکن سرکار نے آ کر اس کے اوپر کتنا زور دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عورت کا بہت زیادہ مقام ہے، اس کو ڈیل کریں۔ کوئی رن مرید کہتا ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ انسان اگر اپنی جنریشن کو، اپنی آنے والی نسل کو بچانے کے لیے، اس کو صحیح ایک پوٹینشیل وے پہ چلانے کے لیے اگر آپ اپنی بیگم کی عزت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو لوگ رن مرید کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ میں سلیوٹ کرتا ہوں اس رن مرید کو جو اپنی نسل کو بچا گیا، اپنی بیگم کو بچا گیا، اپنی آنے والی نسلوں کو بچا گیا۔ سینکڑوں لوگ ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، دیکھا ہے ان کے جو بیٹے ہیں، ان کی جو بیٹیاں ان کی قبر پہ دعا مانگنے کے لیے نہیں آتے۔ کیا ہوا ہے؟ ان کی وجہ یہی ہے کہ اس کو، ان لوگوں کو اس نے اپنی بیگم کو اس حد تک ٹرین نہیں کیا، اپنی بیگم کو اس نے اس راستے پہ نہیں چلایا، ٹھیک ہے؟ تو آج اس کی اولاد جو ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ سو اپنی بیگم کی عزت کریں، اس میں کوئی رن مریدی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لائف پارٹنر ہے آپ کی، وہ ایسے آپ کے ساتھ جو بات اپنی ماں سے آپ شیئر نہیں کر سکتے، اپنے بہن بھائیوں سے شیئر نہیں کر سکتے، اپنے باپ سے شیئر نہیں کر سکتے، اپنے اولاد سے شیئر نہیں کر سکتے، اپنے فرینڈ سے شیئر نہیں کر سکتے۔ دنیا میں واحد ایک ہستی آپ کی وائف ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ وہ ہر بات شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا میں جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنے مرضی خان بن جائیں، جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو آپ کی بیگم سپورٹ نہیں کرتی تو آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا گھر آپ کی بیگم نے چلانا ہے۔ سو اپنی بیگم کی کیئر کریں، اس کی عزت کریں، اس کو اتنا مقام دیں، اتنا مقام دیں، اتنی عزت کریں۔ ہم اپنے پیروں کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں؟ کیوں عزت کرتے ہیں؟ 4 دن کی زندگی گزارنے کے لیے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، شاید اس کے لیے آپ کی، اس کی اپنی آسانیاں اس کے لیے بھی پیدا نہ ہوگی۔ سو اپنی بیگم کو اس کی عزت کریں۔ پیر کے ہاتھ چومتے ہیں 2 دن زندگی گزارنے کے لیے، اس نے تو آپ کی وہ نسل پیدا کرنی ہے جس نے آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے جو صدقہ جاریہ ہے، صالح اولاد جو ہوتی ہے، نیک اولاد انسان کے پیچھے جو ہوتی ہے، سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو اپنی اولاد کو اگر چاہتے ہیں کہ اچھی پیدا ہو، آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے، زندگی میں آپ کا نام پیدا کرے، لوگ کہیں یہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، فلاں کی بیٹی جا رہی ہے، تو اس کے لیے
آپ کو اپنی بیگم کو اس کے لیے ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ تیار کرنا ہوگا تاکہ وہ آپ کی اولاد کو اچھے طریقے سے ٹرین کر سکے۔ یہ جو رن مریدی والی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہم پریشرائز ہوتے آتے ہیں، یہ ہوتا ہے ہم معاشرے میں رہتے ہیں، کون سے معاشرے کی بات کرتے ہیں؟ آج شام کو آپ کی جیب میں کچھ نہ رہے، میں دیکھوں گا کون آپ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بھوکے سو جائیں، ہم سائیگی میں کوئی اٹھ کے آپ کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں۔ ان چیزوں کو تو پیدا کرنا ہے، ان چیزوں کو ہم نے لے کے آگے آنا ہے، ہم سائے کا احساس کریں، بہن بھائیوں کا احساس کریں، ٹھیک ہے؟ خود ذہنی مریض نہ بنیں، آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں ان کو بروئے کار لائیں، ان کوالٹیز کو امپلیمنٹ کریں، آپ کو جو خدا نے صلاحیت دی ہوئی ہے اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر، و اللہ پاک آپ کے گھروں کو ہنستا بستا رکھے۔ آپ کا بھائی اصغر علی وریا۔